اسرائیلی بربریت اور جارحیت کے خلاف سیاسی قیادت یکزبان فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس، قومی قیادت کی اسرائیلی ظلم و جبر کی شدید الفاظ میں مذمت، فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار، قومی قیادت کی مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی مخالفت، فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کی حمایت، اقوام عالم سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، فارم اسرائیل کی نسل کشی پر مبنی اقدامات کی سخت مذمت کرتا ہے، فلسطینی عوام کو غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتا ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔ آل پارٹیز کانفرنس عرب لیگ اور OIC کی سفارتی کوششوں کی حمایت کرتی ہے۔ APC کا مشترکہ اعلامیہ، آل پارٹیز کانفرنس میں تمام حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کی شرکت۔ دعوت ملنے کے باوجود تحریک انصاف نے APC میں شرکت نہ کی۔ اسرائیلی جارحیت سے خطے کے امن کو شدید خطرہ ہے۔ اسرائیل اپنی صفاقانہ کارروائیوں کا دائرہ کار بڑھاتا جا رہا ہے۔ اسرائیل لبنان اور یمن میں بھی معصوموں کا خون بہا رہا ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے میں ناکام ہے۔ سلامتی کونسل خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنائے۔ فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ اسرائیل غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے اب تک 41,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ کیا مسلمانوں کا خون دیگر ملکوں کے لوگوں سے سستا ہے؟ عالمی طاقتیں ہر مسئلے کے حل کے لیے میدان میں آتی ہیں۔ ہمیں عالمی ضمیر کو جگانا چاہیے۔ غزہ میں قتل و غارت کو روکنا ہمارا اولین فرض ہے۔ ہمیں اپنے فیصلے جرأت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی نہیں، آزاد ریاست کے قیام کی حمایت کرنی چاہیے۔ عالم اسلام کو فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران واک آؤٹ دل کی آواز تھی۔ IMF کی پرواہ کیے بغیر اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف تقریر کی۔ ہمیں مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کی بھی پرزور مذمت کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ نواز شریف کا اسلامی ملکوں سے غزہ کے حوالے سے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ۔ غزہ دنیا میں خوفناک بربریت والا کیس ہے۔ یہ تاریخ کی ایک بدترین مثال ہے۔ بچوں کی خون آلودہ تصاویریں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ فلسطینیوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی فوجی طاقت نہیں ہے۔ اسرائیل نے فلسطین پر غصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اسلامی ملکوں کو اپنی بھرپور قوت کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسلامی ملک اگر آج اپنی قوت کا استعمال نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اسرائیلی بربریت کے خلاف خاموشی اختیار کرنا انسانیت کی تذلیل ہے۔ اقوام متحدہ بالکل بے بس بیٹھی ہے۔ اقوام عالم کی خاموشی شرمناک ہے۔ ایسی اقوام متحدہ کا کیا فائدہ جو ظلم کو نہ روک سکے؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ غزہ کے مسئلے کے لیے جنگ بھی لڑنا پڑی تو ہم حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ فلسطین کی آزادی تک وزیر اعظم اور حکومت کے ساتھ ہیں۔ PP چیئرمین بلاول بھٹو کی APC میں حکومت کو یقین دہانی۔ دنیا کے لیے پیغام ہے، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی مظالم کے درپردہ ان کے عزائم عیاں ہیں۔ 7 اکتوبر ایک بہانہ ہے، اصل مقصد لبنان اور مصر پر بھی قبضہ کرنا ہے۔ ہمیں عالمی فورم پر اسرائیلی سازش کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ غزہ جنگ کی وجہ سے اسرائیلی قیدی ہیں تو بتایا جائے کہ ایران اور لبنان میں کتنے اسرائیلی قیدی ہیں۔ بلاول بھٹو کا کل جماعتی کانفرنس سے خطاب۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ جنگ بندی سے یرغمالیوں کی رہائی اور فلسطینیوں کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ حماس کو قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے۔ حماس کی منظوری کے بغیر غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ممکن نہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا کہ قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ معلوم ہے اسرائیل لبنان میں محدود کارروائیاں کر رہا ہے۔ امن دشمنوں کا پھر وار۔ کراچی میں ایئرپورٹ کے قریب خودکش دھماکہ۔
दो चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक, 17 जख्मी, खातून और एक पुलिस एहलकार भी जख्मियों में शामिल। चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर हमले की तहकीकात में हम पेशरफ, खुदकुश बमबार फहद की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। दहशतगर्द फहद प्रेडी सदर में एक होटल में रहाइश पजीर था। दहशतगर्द फहद 2 मरतबा कराची आया। दहशतगर्द 3 दिसंबर 2023 को कराची आया, एक रोज क़याम के बाद वापस चला गया। फहद ने 4 अक्टूबर को सदर में वाक़े होटल में दोबारा एंट्री की। 10:37 पर खुदकुश बमबार ने बायोमेट्रिक करवाया, होटल में कमरा हासिल किया। दहशतगर्द ने धमाके के रोज दिन 12 बजे होटल में चेकआउट किया। दहशतगर्द फहद ने कराची में दोनों मरतबा एक ही होटल में क़याम किया। खुदकुश बमबार फहद का ताल्लुक नोशकी से था। धमाके में 70 से 80 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। 10 से ज़ायद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। धमाका गाड़ी में नस्ब VVI ED डिवाइस के जरिए किया गया। वज़ीर आज़म की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफीर जियांग जेडॉन से मुलाकात। कराची में चीनी काफिले पर दहशतगर्द हमले पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर शदीद रंजो आलम का इजहार। धमाके के जिम्मेदार अफराद की जल्द अज जल्द शनाख्त के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त के बाद उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर का मामले की मौसर तहकीकात, जिम्मेदार दहशतगर्दों की फौरी शनाख्त और उनको जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सफ़ीर से मुलाकात। धमाके में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वाक़े की जामे तहकीकात को यकीनी बनाकर सानहे में मुलव्वस अनासर को करारबाग की सदा दी जाएगी। बुज़दिल दुश्मन की इस साजिश को हरगिज़ कामयाब ना होने देंगे। वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी। एयरपोर्ट के करीब धमाका नाकाबिले बर्दाश्त, ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। हुक्काम की एयरपोर्ट के करीब धमाके पर फायरिंग। पुलिस और दीगर अमन व अमान नाफिज करने वाले इदारे इंटेलिजेंस का काम तेज करें। मुश्तरका कमेटी धमाके की तहकीकात करेगी। मुराद अली शाह की इदारों को आपस में कोऑर्डिनेशन मजीद मुस्तहकम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की चीनी काउंसिल खाने आमद। वाक़े पर इजहार ताज़ियत। धमाके में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। ऐवान सदर में मुल्क की बड़ी सियासी शख्सियात में हम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और वज़ीर आज़म से मुलाकात। बिलावल भुट्टो और इसहाक डार भी शरीक। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। APC के मुश्तरका इनेकाद पर सदर और वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। मियाँ साहिब, आपको इस्लामाबाद मिस कर रहा है, क्या आप भी मिस कर रहे हैं? सहाफ़ी का सवाल। मैं भी दुआ गो हूँ, आप भी दुआ करें। नवाज शरीफ का चलते चलते जवाब। आईनी तरमीम का काम कहाँ तक पहुँचा? नवाज शरीफ जवाब दिए बगैर रुखसत हो गए। CDA ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद को मुकम्मल सील कर दिया। CDA ने KP हाउस के मरकजी गेट को ताला लगा दिया। बिल्डिंग रूल्स की खिलाफवर्जी पर KP हाउस सील किया गया। CDA अमला। स्पेशल मजिस्ट्रेट सरदार मोहम्मद आसिफ ने इंतजामी अमले के हमरा कार्रवाई की। फैमिली ब्लॉक को ताहाल सील नहीं किया गया। फैमिली ब्लॉक में रहाइश पजीरों को 24 घंटे का नोटिस। 24 घंटे में KP हाउस खाली कर दिया जाए, बसूरत दीगर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज 11:30 बजे तलब कर लिया। काबीना इजलास में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म के दौराए अमरीका से वापसी पर यह पहला इजलास होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। अपोजिशन लीडर वज़ीर आला गंडापुर पर बरस पड़े। जो लोग आपके साथ गए, आप उनको छोड़कर खुद भाग गए। ये ना पख्तून कल्चर है और ना सियासी कल्चर है। वज़ीर आला ने हल्फ लिया था सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो क्या ये हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं? आप कहते हैं इस्लामाबाद पर कब्जा करूंगा, पहले अपने डेरा इस्माइल खान पर तो कब्जा कर लें। बानी PTI के नाम को इस्तेमाल करके कब तक धोखा करेंगे? ये चाहते नहीं बानी PTI बाहर आए।
ڈاکٹر عباد اللہ خان کا کے پی اسمبلی میں اظہار خیال. خیبر پختونخوا اسمبلی نے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کی تحقیقات کے لیے 11 رکنی کمیٹی کی منظوری دے دی. اتنا نااہل نالائق وزیر اعلیٰ، ایک غیر ذمہ دار وزیر اعلیٰ جو خود ساختہ روپوشی اختیار کیے ہوئے ہے. 24 گھنٹے ہمارا صوبہ وداؤٹ چیف ایگزیکٹو رہا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں تھا کہ میں کسی کو فون کر لوں. یہ سٹوری نکلے گی کیسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، کیسے اچھے بچے بن کر کام کر رہے ہیں. جب آئے گی تو پھر پی ٹی آئی کے ورکروں کو، لیڈروں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پارٹی کے اندر میر جعفر اور میر صادق کردار کون ادا کرتا ہے. علی امین کہاں غائب رہے؟ محسن نقوی کو تحقیقات کرنی چاہیے. گاڑی کی ڈگی یا ٹیکسی میں گئے، جی آئی ٹی بننی چاہیے. علی امین گنڈاپور خود ساختہ روح پوش رہے. اتنا نااہل، نالائق اور غیر ذمہ دار وزیر اعلیٰ 24 گھنٹے غائب رہا. پی ٹی آئی کے اندر ہی میر جعفر بیٹھے ہوئے ہیں. بھارتی وزیر خارجہ کو جلسے میں دعوت دینا ملک دشمنی ہے. یہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. راول پنڈی میں امن و امان اور سیکیورٹی خدشات. اڈیالہ جیل میں ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی عائد. ملاقاتوں میں پابندی کا اطلاق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی پر بھی ہوگا. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور عامر مغل کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے. علیمہ خان اور عظما خان کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. پولیس کے حوالے کر دیا گیا. عدالت کا دونوں بہنوں کو کل دوبارہ پیش کرنے کا حکم. تھانہ کوہسار میں درج دہشت گردی کے مقدمے میں سماعت ہوئی. تھانہ نصیر آباد میں گرفتار 17 پی ٹی آئی کارکنان انسداد دہشت گردی عدالت پیش. عدالت نے 10 ملزمان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. ملزمان کو 15 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. پولیس نے 6 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. تھانہ ٹیکسلا میں درج مقدمے میں گرفتار پی ٹی آئی کارکنان بھی انسداد دہشت گردی عدالت پیش. 63 ملزمان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. عدالت کا 38 ملزمان کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ جیل بھیجنے کا حکم.